اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی القعدہ مہینے کی 29 تاریخ ہے اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جب سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو اس کے اگلے دن پاکستان ہندوستان میں چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ آج آخری دن ہے۔ کل چاند اگر نظر آ جاتا ہے تو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والے جو 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے افضل ہیں، اسلامی شریعت میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور ظاہری بات ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں وہ واقعتاً ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ عقدہ کھولا ہے بڑی مہارت کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی شاندار بات وہاں پر لکھی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں وہ سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور بلا شبہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ اور دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ تو دنوں کے اعتبار سے یہ عشرہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے۔ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والشفع والوتر، اور مجھے جوڑے کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ جوڑے سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ مسند احمد شریف میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر عشر ذی الحجہ۔ اس آیت مبارکہ میں جن 10 دنوں کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا والوتر والشفع والوتر، اور شفع سے مراد عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی عرفہ کا دن۔ تو یہ اتنے افضل دن ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت ان 10 دنوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، یہ افضل ترین ایام ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان افضل ترین ایام میں کرنا کیا چاہیے۔ صحیح البخاری شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی عمل دوسرے دنوں کے اعتبار سے افضل نہیں ہے۔ یہ 10 دن جو ہے ان میں کیا جانے والا عمل دوسرے دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سے بے انتہا افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد، آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج یخاطر بنفسہ و مالہ فلم یرجع منہا بشیء، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر نکلا اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، سب اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اس نے وار دیا۔ تو وہ بندہ بہر کیف ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والے شخص سے آگے نکل گیا، کیونکہ اس نے تو سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اگلا سوال ہے کہ ان 10 دنوں میں عمل کرنا کون سا ہے؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام قسم کی نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ 10 دنوں میں 10ویں دن کو چھوڑ کر 9 روزے رکھنا، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔ حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار، جمعرات، ایام بیز یعنی ہر مہینے کی
13, 14 اور 15 کی تاریخ چاند کی، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، سنن نسائی شریف میں آیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کرنا اور خصوصاً تکبیرات پڑھنا، عید کی تکبیرات پہلے ذی الحجہ کے دن سے ہی شروع کی جانی چاہیے۔ صحیح البخاری شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے پہلے ذی الحجہ سے ہی، اور اونچی تکبیرات پڑھتے جاتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے، واپس جب گھر آتے بازار سے گھوم پھر کر تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو تکبیرات کا ورد کیا جائے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار ویسے تو روزانہ ہی کرنے چاہیے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر مزید پابندی کے ساتھ کیے جائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر اذکار کیے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور علی الخصوص رات کی عبادات۔ ویسے تو رات کی نماز عام دنوں کے اندر بھی بڑی افضل ہے، ان 10 دنوں کے اندر اور زیادہ افضل ہو جائے گی۔ رات کی عبادت، انسان رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا ہے۔ جب لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، قیام کر رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی یہ خصوصیات قرآن مجید میں بارہا ذکر کی ہیں۔ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور ایک جگہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، راتوں کو قیام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں پر نہیں لگے ہوتے اور وہ میٹھی نیند کے مزے نہیں لوٹ رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور خوف اور طمع کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ خوف ان کو ہوتا ہے جہنم کا، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا، خدا تعالیٰ کی گرفت کا، اس کی پکڑ کا، اور لالچ جو ان کو ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کا ہے، اس کے فضل کا ہے، جنت کا لالچ ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یعنی ان کا معاملہ بیم و رجا کے درمیان چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، اور اپنے اعمال سیئہ جو ہیں، جو ان سے خطا ہو گئی ہے، جو ان سے اپنے معاملات میں جہالت انہوں نے برت لی ہے، اس حوالے سے وہ خوف زدہ بھی ہوتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ لے۔ تو ان 10 دنوں میں دن کے اندر بھی عبادت کی جائے، روزے کی حالت میں رات کو تہجد کی نماز ادا کی جائے، رات کو اٹھ کر بھی ذکر و اذکار اور دعا سے کام لیا جائے۔ ایک تیسری عبادت بھی ان 10 دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے، اور وہ صدقہ و خیرات ہے۔ ویسے تو 10واں دن قربانی کرنی ہے، وہ ایک بڑی مثال ہے صدقہ و خیرات کی، لیکن 9 دن کے اندر بھی صدقہ و خیرات کیا جائے تو ظاہری بات ہے عام دنوں کی نسبت زیادہ اس کے اندر ثواب اور اجر ملے گا۔ جیسے عام دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے والے سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مثل ما ينفقون، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو، کمثل حبۃ فی انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو وہ اللہ رب العزت تمہیں ایک کے بدلے 700 کر کے لٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافے کر کے واپس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا وسعتیں رکھنے والا ہے۔ تو جب عام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک کے بدلے 700 دوں گا، تو پھر اسی طرح جو ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی وسعتوں کے دروازے مزید اس کے لیے کھول دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بے حساب ہی اس کو واپس لوٹایا جائے۔ تو یہ ہمہ قسم کی عبادات ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کی جانی چاہیے۔ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ دن تو بڑے افضل ہیں، تو پھر گزاریں کیسے؟ تو ظاہری بات ہے اس طرح گزارنے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں مزید کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک نیکی کی بات ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان قرآن پڑھے، نماز نفلی ادا کرے، روزہ نفلی رکھ لے۔ ایک یہ بھی نیکی ہوتی کہ انسان گناہ بھی چھوڑے۔ گناہ چھوڑنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ تو ہر بندہ یہ اپنے طور پر سوچے کہ تسلسل کے ساتھ اس سے کیا خطا ہو رہی ہے، وہ ان 10 دنوں کے اندر اس کی ریہرسل کر لے، ایک مشق کرے کہ میں یہ 10 دنوں کے اندر یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی ایک نیکی بن جائے گی۔ اللہ قرآن مجید میں گناہ کو چھوڑنے کو بھی نیکی بتا رہے ہیں۔ فرمایا فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی اور عمل کیا اور نیکی کی
اور واپس پلٹ آیا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے، حتیٰ کہ جو گزشتہ گناہ ہو چکے ہوں گے وہ بھی اللہ رب العزت اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ بھی گناہ کو چھوڑنا بھی ایک طرح کی نیکی ہے۔ اب چند ایک فقہی احکامات بھی ہیں ان 10 دنوں کے اندر، خصوصاً اس شخص کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے اپنے جسم کے تمام حصوں کے بال کاٹنا اور اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن کاٹنا حرام ہے۔ فقہاء نے اس کو حرام قرار دیا کہ ایسا نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں جس دن صبح عید ہونی ہوتی ہے تو جاموں کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، نوجوان مختلف قسم کے سٹائل بنا رہے ہیں، بیوٹی پارلرز کے اندر رش ہوتا ہے، خواتین وہاں پر گئی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے فیشن ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا۔ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام عمل ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں حکمت جاننے کی خیر اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن اگر تھوڑی سی تدبر کریں تو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم خوبصورت جانور قربان نہ کرو، اپنی خوبصورتی بھی میرے لیے قربان کرو۔ جب انسان کے بال تراشے ہوئے نہیں ہوتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، یا ناخن تراشے ہوئے نہیں ہوتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی خوبصورتی کے اندر کمی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم صرف خوبصورت جانوروں کو میرے لیے قربان نہ کرو، بلکہ اپنی بھی خوبصورتی میرے لیے قربان کرو۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے تو اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنا حرام ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے جس نے قربانی نہیں کرنی وہ کٹوا تو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی پرہیز کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اجر و ثواب انشاءاللہ عطا کریں گے۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو یہ نصیحت فرمائی تھی جو قربانی نہیں کر سکتا تھا، بعض وجوہات کی بنا پر، اس کے پاس کوئی اتنا خرچہ نہیں تھا، دولت مند نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی کہ ٹھیک ہے تم اپنے جسم کے بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ قربانی کا ہی ثواب عطا کریں گے۔ تو بہرکیف یہ 10 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو اللہ رب العزت ضرور اجر و ثواب سے ہمیں نوازیں گے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ سب کے لیے مفید ہوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔